الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہم نے نماز کو صحیح کرنے کا اور پریکٹیکلی طور پر نماز کی مشق کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم اس سیریز کے دوسرے پارٹ کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت جس دور سے ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ غالباً آدھے سے زیادہ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جو ایک مسلمان کو کافر سے الگ کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور نماز پابندی سے پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ کس قدر سخت اور کتنے خطرناک ہے، لہذا جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص، جو مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتا، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی سعادت، کوئی نیک بختی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جنت میں ہوں گے، ایسے لوگ فردوس کے وارث بنیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے نماز چھوڑنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ جو شخص، جو مسلمان بالغ ہے، اس کے ہوش و حواس سلامت ہے، اس کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھا نہیں جاتا لیٹ کر پڑھے، سر کے اشارے سے پڑھے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مرد کو بھی پڑھنی ہے، عورت کو بھی پڑھنی ہے، اور بوڑھے پر بھی لازم ہے، اور جوان پر بھی لازم ہے۔ سفر میں ہو تب بھی پڑھنی ہے، اور حضر میں اپنے گھر پر ہو تب بھی پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے بچوں پر پابندی نہیں رکھی ہے، چھوٹے بچوں کو احکام کا مکلف نہیں کیا، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور 10 سال کے ہونے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اصلاح کے لیے، سدھارنے کے لیے ان کو ہلکی مار ماری جائے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین اسلام میں نماز کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں، کافروں کی طرف سے آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ احد کی لڑائی میں دشمنوں نے براہ راست پیغمبر علیہ السلام پر حملہ کیا، اور دور سے ایک دشمن نے اس زور کا پتھر پھینکا کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے رخسار پر، آپ کے ہونٹوں پر لگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک، دانت مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، اور جو لوہے کی ٹوپی خود آپ نے اپنے سر پر پہن رکھی تھی، اس کی کوڑیاں، اس کی کڑیاں، 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی، گھس گئی۔ لیکن ایسی سخت تکلیفوں کے باوجود آپ نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن خندق کی لڑائی میں جب دشمن لگاتار مسلمانوں پر حملہ کر رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، چونکہ جنگ کے موقع پر نماز پڑھنے کا جو اسپیشل اور مخصوص طریقہ ہے، اس کے احکام اس موقع پر اترے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ ایسے سخت ناراض ہوئے، اتنے شدید غصے کا اظہار کیا، اور بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی،
کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ اہمیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں نماز کی۔ آپ نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلاتے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے آخری سانسوں میں جو الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے وہ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے نیچے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا نماز کے ساتھ فکر اور اہتمام، لیکن آج اسی پیغمبر کے نام لیوا اور انہی کی محبت کا دم بھرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے مناروں سے اللہ کے بلاوے کو سنتے ہیں، اذان کو سنتے ہیں، اور پھر مسجد کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں گویا انہوں نے اذان سنی ہی نہیں۔ مسلمانوں کی یہ بدترین حالت ہو چکی ہے کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ مسلمان کہے جانے والوں کو صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔